الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں. کسی بھی صورت میں اللہ ان کو ہرگز نہیں معاف کرے گا. وجہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کون سا ایسا فسق ہو گیا اور کیا ان کا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ان کو معاف ہی نہیں کروں گا. تو اس سوال کا جواب اگلی دو آیتوں میں فرمایا ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا کہ نہ خرچ کرو تم، علی من عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ینفضوا جب تم خرچ نہ کرو گے تو یہ بھوکے مریں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ منتشر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ اکیلا رہ جائے گا. تو زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سفر مشکل تھا اور مشقت بھی زیادہ تھی اور غربت بھی زیادہ تھی. تو اس سفر کے دوران اس نے کوئی بدتمیزی کی. عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی، اس نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے بھی کہا اور جو مخلص انصاری تھے مدینے کے رہنے والے ان کو بھی کہا کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ مکے سے، تم نے ان پہ خرچہ کر کر کے ان کو سر پہ چڑھا لیا، تو ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو. جب ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو گے، ان کو مال دینا چھوڑ دو گے تو یہ خود بخود بھاگ جائیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. یہ کہا اور یہ بھی کہا اس نے کہ دیکھو تم خرچ کرتے ہو تو چھوڑ دو، تو ہم جب واپس جائیں گے نا مدینے میں، غزوے میں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم واپس جائیں گے مدینے میں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو مدینے میں جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو اور ذلیل کو نکال دے گا. تو خیال اس کا یہ تھا کہ ہم انصاری یا ہم مدینے کے جو پرانے رہائشی ہیں، خاندانی لوگ ہیں، عزت والے ہیں، تو یہ باہر سے آئے ہیں، مسافر ہیں، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے. تو پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں باتیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی نے یہ دو باتیں کی ہیں سفر کے دوران. نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، بلا کے آپ نے پوچھا بھئی تو نے یہ بات کی ہے؟
تو اس نے بہت بڑی قسم اٹھا لی، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اب کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے اور قسم اٹھا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایماندار بندہ خاموش ہی ہو جاتا، نبی کریم بھی خاموش ہو گئے۔ زید بن ارقم فرماتے میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف کا باعث بن گئی کہ لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا زید نے جھوٹ بولا تھا، وہ تو سچا ہو گیا، اس نے قسم اٹھا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو وہ سچا ہو گیا۔ لوگوں نے میرے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ زید بن ارقم جو ہے یہ نعوذ باللہ لڑا رہا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ان بیچاروں پہ الزام لگا دیا۔ کہتے یہ باتیں تھوڑا تھوڑا جب پھیلی تو تکلیف میری اور زیادہ بڑھی، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت نازل فرما دی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ ایسے زید بن ارقم جھوٹ نہیں کہتا، وہ جھوٹا ہے اور وہ منافق ہے اور بے ایمان ہے۔ اتنا بڑا جرم، ایک کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ پہ خرچ نہ کرو، پھر کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نعوذ باللہ کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ اور پھر اس پہ سب سے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی یہ ہے کہ جھوٹی قسم بھی کیا کر لی، اس نے قسم اٹھا لی۔ تو اتنی بڑی بات، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، اور ان آیات میں فرمایا اب یہ جرائم جو ہیں، ایک رسول اللہ کے بارے میں بکواس کے اس پہ خرچ نہ کرو، پھر رسول اللہ کو نعوذ باللہ ذلیل کہنا، پھر قسم اٹھانا، تو کیا یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ نہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ لن یغفر اللہ لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو نہ کرو برابر ہے، میں نے ان کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ ہم الذین، یہی لوگ ہیں وہ، یقولون جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، نہ خرچ کرو تم، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، کہتے ہیں بھوکے مریں گے دھیاپے پر جائیں گے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ کیا ہو جائیں؟ منتشر ہو جائیں، بھاگ جائیں۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا تم ایسے کہتے ہو کہ ان پہ خرچ نہ کرو، جیسے تم مالک ہو، ساری کائنات کے خزانے جیسے تمہارے پاس ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو تم نہ خرچ کرو، تو کیا اللہ رب العزت اپنے نبی اور اس کے صحابہ کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہ خرچ کرو، تم نہیں کرتے تو تمہارے خرچ پر وہ بیٹھے ہوئے، اگر تم نہیں کرو گے تو للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ خود خرچ کر دے گا، اللہ دے گا، ان کو وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ خود دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، تم کوئی مالک ہو، تم کوئی ان کو پیدا کرنے والے ہو، اور کیا سارے خزانے صرف تمہارے پاس ہے؟ اللہ کے پاس خزانے، وہ مالک ہے جس کو چاہے تھے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن منافق لوگ، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں۔ خزانے تو سارے اللہ کے پاس ہیں، تو ان کو اگر عقل ہوتی، اگر ان کو شعور ہوتا تو یہ بات کرتے کہ ان پہ خرچ نہ کرو کہ بھاگ جائیں گے۔ یہ اتنے کچے ایمان والے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے رزق کے مالک ہو، پروردگار دینے والا رزق اللہ خود دے گا، بھاگنے والے نہ یہ ہیں اور نہ انشاءاللہ ان کو رزق کی کوئی کمی آنے والی ہے۔ اصل میں تمہاری عقل کا مسئلہ ہے، تم بے وقوف ہو، منافق جو ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یقولون، ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر اور ان کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم لوٹے واپس گئے، الی المدینہ، مدینے کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو لازماً نکالے گا
جو زیادہ عزت والا ہے مدینے میں سے اس کو جو زیادہ ذلیل ہے، یہ بات بھی کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ہم ایک جنگ میں گئے تو جنگ کے دوران بس تھوڑا مسئلہ بن گیا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے پیچھے کوئی لات مار دی، ہوتا ہے لڑائی کے دوران بعض اوقات بندہ شغل کے ساتھ بھی کر دیتا ہے، تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کیا کر دیا، ٹانگ مار دی اس کو، تو ہنسی مذاق میں کر دیا یا کوئی ویسے اس سے لگ گئی، کچھ ہو گیا بہرحال، تو وہ جو آدمی تھا وہ غصہ کر گیا، ناراض ہوا، وہ مہاجر تھا یا انصاری، تو اس نے آواز دی ہائے انصاریو، تو اگلا مہاجر تھا اس نے آواز دی ہائے مہاجرو، بس پھر تھوڑا جھگڑا شروع ہونے کا ماحول بن گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہوئے انصاریو آ جاؤ بچاؤ، جیسے آج کل لڑائی ہو جائے تو ایک بندہ کہ ارائیو آ جاؤ، دوسرا کہ بٹا نے پھال لیا جائے پھڑے آ جائے، تو بس اس طرح کی آواز پڑ گئی، ایک نے کہا انصاریو آ جاؤ اور دوسرے نے کہا اے مہاجرو تم آ جاؤ، بس اس طرح کی بات ہوئی، جھگڑا تھوڑا پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی آوازیں کون نکال رہا ہے؟ یہ آواز کہ اوے انصاریو آ جاؤ، ان مہاجروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، یہ اسلام لانے کے بعد تو بھائی چارہ ہے، اللہ کا دین تو بھائی چارے کا درد، یہ تو زمانہ جاہلیت کی آواز ہے کہ قبیلے آپس میں مل جائیں اور دوسروں سے کیا کریں، لڑائی کریں اور جھگڑا کریں۔ فرمایا یہ کون ہے جو زمانہ جاہلیت کی آوازیں دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کروایا اور آپ نے فرمایا ذروہا انہا ممتنہ، اس بات کو چھوڑ دو، یہ بدبودار بات ہے۔ کیا ہے؟ کون سی بات بدبودار ہے؟ اپنے قبیلے کو دوسروں کے قبیلے سے کیا سمجھنا؟ بہتر، اپنے قبیلے کو دوسروں کے قبیلے سے بہتر سمجھنا، اور دوسروں کے قبیلے کے مقابلے کے لیے ہر وقت کیا ہو جانا، آؤ تیاری کر لو، مقابلہ کر لو، لڑائی کر لو، تو لڑائی کے لیے آپ، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، یہ قبیلے مختلف نہیں ہے، یہ تو تعارف ہے، اصل تعارف تو یہ ہے، اصل رشتہ تو یہ ہے، اصل تعلق تو یہ ہے کہ دونوں طرف کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے، تو یہ بھائی ہے۔ تو اب بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز لڑائی کروا دے، اور وہ لڑائی کیا ہے، قبائلی عصبیت، کیا ہے لڑائی، قبائلی عصبیت، حمیت، جاہلی حمیت، اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے خاندان کو ہلکا سمجھنا، اپنے قبیلے کو اونچا سمجھنا اور دوسروں کے قبیلے کو کیا سمجھنا، نیچا سمجھنا، اور فرمایا ذروہا چھوڑ دو، انہا منتنتن، یہ بدبودار بات ہے۔ اسلام لانے کے بعد، دین قبول کرنے کے بعد، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو تم سب مومن ہو، سب کلمہ پڑھنے والے ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں کیا بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد، قبیلوں کی جنگ، عصبیتوں کی جنگ اور یہ لڑائی، رسول اللہ میں یہ کیا ہے، بدبودار ہے، یہ گندی چیز ہے، اسلام لانے کے بعد یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہوئی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دی لڑائی۔ صحابہ بھی رسول اللہ کی بات مانتے تھے جو مخلص تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کو تو موقع چاہیے تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنا شاندار موقع تھا میرے لیے، اور پھر یہ بنتا بنتا کیا ہو گیا، کام خراب ہو گیا، ان کی صلح ہو گئی، تو مجھے تو موقع نہیں ملا۔ تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس نے انصاریوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان کہا، لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر جب ہم مدینے جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو مدینے میں جو زیادہ عزت والا ہے وہ زیادہ ذلیل کو کیا کرے گا، نکال دے گا۔ اچھا، پہلی بات کا جواب اللہ، انہوں کہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا
ایک تو ان کی کرتوت بتائی کہ یہ فسق ہے، اس کی وجہ سے میں ان کو معاف نہیں کروں گا. دوسرا منافقوں کو جواب دیا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک تم نہیں ہو، کون ہے؟ اللہ. اچھا اب یہ اعتراض تھا ان کا کہ مدینے جا کے ہم عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. ایک تو اس کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے یہ بکواس کی ہے اور اس وجہ سے میں ان کو معاف نہیں کروں گا. دوسری اب بات یہ جو ان کے دماغ میں خناس تھا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ مدینے کے پرانے رہائشی اس لیے ہم عزت والے ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، اور یہ باہر سے آئے ہیں، یہ مہاجر ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی سمجھا جاتا ہے ویسے ساری عمر تھے رہے 100 سال تھے رہنے اب. تو مہاجروں کا کیا حق ہے یہ کہ ہماری زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں اور یہ کہتے نا لوگ کہیں. تو یہ مہاجر باہر سے آئے ہیں تو یہ ذلیل ہیں. اللہ نے اب اس کی اس غلط فہمی کا جواب دیا. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. عزت اللہ کے ساتھ ساری کی ساری مومنوں کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور کس کی ہے؟ اللہ کی. تم تو مومن نہیں ہو پکے. تو اگر یہ بات تمہاری بات ہے نا کہ ہم مدینے جا کے عزت والا ذلیل کو کیا کرے گا؟ نکال دے گا. پاگلو اگر اس کے مطابق بھی فیصلہ ہو جائے کہ عزت والا ذلیل کو نکال لے تو تب بھی نکلنا کس کا بنتا ہے؟ تمہارا بنتا ہے نا. عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور عزت والے تو اہل ایمان ہے. اگر یہ بات جو تم کہتے ہو کہ عزت والے ذلیل کو نکال لیں گے، اگر اس پہ بھی عمل ہو تو یہ سچے مومن منافقوں کو کیا کریں گے؟ پھر بھی اس کے مطابق یہ تمہارے الٹ بات جاتی ہے، تمہارے لائق یہ بات نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور پھر اس بات کے مطابق ہوا ایسے. اسی روایت میں ایک اور جگہ پہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا سردار تھا یہ، تو اس کا بیٹا بھی جوان تھا، وہ تھا عبداللہ ابن عبداللہ. وہ سچا مومن تھا، مخلص ایمان والا تھا. کہتے جب مدینے پہنچے نا تو اب یہ واقعہ سارا ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے یہ احکام بھی بتا دیے. جب مدینے پہنچے تو اس کا جو اپنا بیٹا تھا نا عبداللہ، اس نے تلوار نکال لی اور مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آج پھر کوئی نہیں جائے گا. تم کہتے نا عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، میں عزت والوں کو جانے دوں گا، ذلیل کو جانے نہیں دوں گا. اچھا یہ آیا عبداللہ بن ابی تو اس نے کہا نہیں، مدینے میں آج داخل نہیں ہو سکتا. صرف ایک صورت ہے، کیا کہ عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے آؤ. اگر اللہ کے رسول تمہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے تو پھر میں دوں گا، وگرنہ میں نہیں دوں گا. اور پھر عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. نبی کریم علیہ السلام بار بار ریکویسٹ کر دیتے تھے، معافیاں مانگ لیتے تھے، جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ نرمی کر دیتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر معاف کر کے نرمی کر دی اور بیٹے کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر اس کو اندر جانے دیا. گویا یہ ثابت کر دیا کہ عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صاحب ایمان ہے. منافقین عزت والے نہیں. یقولون وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ یقیناً اگر ہم لوٹے واپس گئے مدینے کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور نکال دے گا جو زیادہ عزت والا ہے مدینے میں سے اس کو جو زیادہ ذلیل ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور لیکن منافق لوگ لا يعلمون ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں. ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عزت تو اخلاص کے ساتھ آتی ہے، وفاداری کے ساتھ آتی ہے. بھلا جو آدمی دو رنگا ہو اور دو رخا ہو اس کی بھی کبھی عزت ہوئی ہے؟ منہ پہ لوگ اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے، ذرا سائڈ پہ تو لوگ کہیں یار بڑا منافق آدمی، کہتے کہ نہیں کہتے؟
تو دو رخے بندے جو اس کا جس کے سامنے جائے اسی کا بن جائے، اور مخلص نہ ہو، وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، اہل ایمان میں ہو یا اہل کفر میں ہو، سیاست میں ہو یا دین میں ہو، کہیں بھی ہو، جس آدمی کے کئی رخ ہوں، کئی چہرے ہوں، ہر ایک کے پاس جا کے اس کا وہ عزیز بن جائے اور دوستوں کے بارے میں باتیں کرے، لوگ بظاہر تو اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور میں یہ منافقوں کو، بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ عزت نفاق کے ساتھ نہیں ملتی، عزت وفاداری کے ساتھ ملتی ہے، عزت ایفائے عہد کے ساتھ ملتی ہے، عزت ایمان کے ساتھ ملتی ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نبھانے پر ملتی ہے۔ یہ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن منافق لا يعلمون، وہ نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پاس ان پہ خرچ نہ کرو، تو مال کا تذکرہ آیا۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ ان پہ خرچ نہ کرو، اس میں ایک گھمنڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کیا ہے بولنے والے کے دماغ میں؟ کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے کول بڑے پیسے ہیں، ان پیسوں پہ اس کو کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو ایک تو دماغ اس کا فوراً صحیح کر دیا کہ پیسوں پہ تکبر، تم کوئی زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک نہیں۔ ایک آگے اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پہ سارے مومنوں کو مخاطب کر کے بات سمجھا دی کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کے ساتھ بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ مال اور اولاد ذاتی کمال کوئی نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہو وہ سمجھے میں بڑا چودھری، یہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے۔ اولاد ہو وہ سمجھے میں بڑا جناب بچوں والا اور میرے اتنے بیٹے ہیں اور میری طاقت اتنی ہے، تو یہ کیا اس کا ذاتی کمال ہے؟ یہ ذاتی کمال نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال چھین کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ بیٹے دے کے بھی آزماتا ہے، بیٹے لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو یہ بات پھر اللہ رب العزت نے سارے اہل ایمان کو سمجھا دی کہ مال پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تو ہم نے بتا دیا کہ خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے پاس ہے، کل کو اللہ تمہیں دے، تمہارا دماغ میں آ جائے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے۔ اور میں اہل ایمان یہ بات سمجھ لو، مال اور اولاد کوئی فخر کرنے کی چیزیں نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں غافل، الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا۔ الہا یلہی، غافل کرنے کو کہتے ہیں۔ لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل، عموماً مال کی وجہ سے بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، عموماً اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ کی یاد سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، دوران خطبہ دیکھا کہ حسن اور حسین نے جناب سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ٹھوکرے، بچے تھے چھوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پہنائے، بڑے خوبصورت پیارے جوڑے جناب پہنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نواتو آگے بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، دیکھا کہ دونوں بچے آ رہے ہیں، وہ جناب گرتے پڑتے آ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، زمین پہ اترے اور اتر کے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ان دونوں کو اٹھا لیا، ایک کو اس موٹے پہ ایک کو اس کندھے پہ، دونوں کو اٹھا کے رسول اللہ منبر پہ چڑھ گئے اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور رسول اللہ یہ کہہ سکتے تو ہمارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے لیے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش کی چیز ہے۔ تو آزمائش تب ہے، آگے فرما دیا یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آزمائش تب ہے جب مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے کیا کر دے؟
اور اگر مال ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ مال پھر آزمائش نہیں ہے، پھر وہ مال کیا بن جائے گا؟ اللہ کی نعمت بن جائے گا۔ مال دیا اللہ نے، اتنا دیا کہ اس کے ساتھ غفلت نہیں آ رہی، بلکہ بندہ اس مال کو اللہ کی راہ میں کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے، جہاد کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کر رہا ہے، مسکینوں غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور اپنے آپ پہ بھی کر رہا ہے۔ اپنے آپ پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمنگری کے ساتھ، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے، فقیری کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عبادت پورے اطمینان سے کرتا ہے، پورے اطمینان۔ کہ بھئی ایک امیر آدمی جتنے اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، غریب کے تو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو اتنے اطمینان سے نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ مال اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اگر یہ اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، تو پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر یہ فتنہ، پھر یہ نعمت ہے۔ اسی طرح باقی ان دو چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عموماً یہ دو چیزیں ایسی کرتی ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہو، وہ بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو وہ بھی کیا بن جائے گی؟ فتنہ۔ کیونکہ مال اور اولاد تو چلو ہو گیا نا، بیویاں بھی بعض اوقات ہوتی، بندہ نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جا تو کتے چلے آئے، کہتی ہے نا، اور پھر بعض اوقات کھینچ کے بھی بٹھا دیتی، بندہ کہ کلاس ہے میں جاتا ہوں، چل کبھی ساڈے کو بھی بیٹھ جائے گا، تو وہ بھی بٹھا لیتی ہے بعض اوقات۔ اچھا دوست جو ہوتے بعض اوقات نماز سے وہ بھی بندے کو کیا کر لیتے؟ غافل کر لیتے، گپ شپ چل رہی ہے، نماز گئی۔ تو یہ جو دوست ہے، یہ جو بیوی ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز جو اللہ کی یاد سے کیا کر دے بندے کو غافل کر دے، وہ فتنہ ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے وہ فتنہ نہیں ہے، وہ تو نعمت ہے جو اللہ کی یاد پہ بندے کو لگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، اچھا کوئی بھی یہ کام کر لے، جو غافل ہو جائے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے کیا ہو جائے؟ غافل، تو مال بے شک ساری دنیا کے مال کا مالک بن جائے، اور بے شک ہزاروں کی تعداد میں اس کی اولاد بن جائے، اور میں اولئک هم الخاسرون، وہ کون ہے؟ خسارہ، وہ گھاٹا مال اس کو اس کے گھاٹے اور نقصان سے بچا سکے گا نہیں، اولاد اس کے نقصان اور خسارے سے اس کو بچا سکیں گی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد۔ جمعے کی اذان ہو گئی اور اس کی دکان چل رہی ہے، یہ بھی تو غفلت ہے نا، اس کی دکان چل رہی ہے، دکان پہ گاہک ہے۔ ہمارے یہاں تو شاید مشکل ہے، لیکن لاہور میں نے بڑا دیکھا ہے، لاہور میں جمعہ پڑھاتا ہوں بڑے عرصے سے، تو وہ آپ کو پتا ہے جمعے والے دن جب سے یہ چھٹی بند ہوئی ہے جمعے کی، سارا گجرانوالہ اور سارے ارد گرد کے شہر کے لوگ اکثر کاروباری وہ کہاں جاتے ہیں؟ لاہور میں، اور جناب لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے۔ پھر جمعے کے وقت جو ہے وہ چھوڑ کے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا، یہ بہت کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مال اور اولاد، بچے ہیں وہ جمعہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں، بچوں کے مسائل دین سے روک دیتے ہیں، گھر کے مسائل دین سے روک دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد نماز ہے، جمعہ ہے، اللہ کی یاد اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے نا۔ اچھا ڈھول باجے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں چل یار خیر ہے، جویں کرتے رہیں، جتنے کوئی لگا رہے، تو یہ بھی تو اللہ کی یاد سے اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے۔ اس کو بتایا یار میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی اگر یہ نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ناک نہیں بچے گی، یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلنے دو، ایسے جو ہوتا ہے کرنے دو، اگرچہ دل سے ناپسند بھی کرے، لیکن اس بچے نے، اس بیٹے نے اس کو اللہ کی یاد سے کیا کر دیا ہے؟ غافل۔
تو اللہ کی یاد نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، دین ہے، ذکر ہے، یہ ساری اللہ کی یادیں. لیکن اصل میں اللہ کی یاد یہ ہے کہ ہر گناہ کرتے وقت اللہ یاد آئے اور اللہ کی یاد اس کو گناہ سے کیا کر دے؟ روک دے. ہر نیکی کا جب چانس بنے تو اس کو یاد آئے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد اس کو اس نیکی پہ کیا کرے؟ کھڑا کر دے. یہ ہے اصل میں اللہ کی یاد، یہ ہے اللہ کا ذکر. ہم لوگوں نے تسبیح پھیرنے کو ذکر سمجھ لیا ہے، بس اللہ اللہ کرنے کو ذکر سمجھ لیا ہے، اور کرتے اللہ اللہ اور بولتے جھوٹ. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تسبیح بھی پھیری جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، فراڈ بھی ہو رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، دھوکہ بھی دیا جا. تو یہ جو آدمی ہر وقت تسبیح پکڑتا ہے اور تسبیح پہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، چل نہیں پڑھتا تو منکے پہ منکا تو ضرور پھینکتا رہتا ہے نا. یہ جو ہر وقت تسبیح کے منکے چلاتا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا ذکر کرنے والا. یہ ذکر کرنے والا نہیں ہے. اصل ذکر وہ ہے یہ جو اللہ کی بغاوتیں کر رہا ہے، ان بغاوتوں سے کیا ہو جائے؟ باز آ جائے. اگر اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آیا تو اس سے اللہ کا ذکر نہیں ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک کو کیا آ جائے؟ کیونکہ موت سے پہلے پہلے یہ کرنسی ویلڈ ہے. یہ کرنسی کیا ہے؟ ویلڈ ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کی ویلیو ہے. موت کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کی ویلیو پھر یہ کام نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ایک بندہ جہاز میں بیٹھتا ہے تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہلے روپے کی ویلیو ہوتی ہے. جہاز اس کا اڑتا ہے، اڑ کے جا کے جناب سعودی عرب میں رک جاتا ہے. عمرے کرنے کے لیے یہ گیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی جیب میں 5,000 کا بھی نوٹ ہے. یہ 5,000 کا نوٹ لے کے بازاروں میں پھرتا رہے، اس کی کوئی ویلیو ہے وہاں پہ؟ وہ صاحب کہتے یہ یہاں پہ چلتا نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اس کو کہیں جا کے نا تبدیل کروا کے لے کے آؤ، ہمیں ریال چاہیے. تو بالکل ایسے موت آنے سے پہلے پہلے یہ دنیا کا مال، اس کی ویلیو ہے، اس کے ساتھ تم جنت خرید سکتے ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، کھجور پوری کھجور نہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بچ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اخلاص نیت کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے تو وہ بھی آگ سے بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت. لیکن مرنے کے بعد فرمایا یود احدہم لو، آدمی چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی کر دے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو قربان کر دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، ساری زمین پر جو کچھ ہے سارا کچھ دے کے نجات حاصل کر لے. میں کلا، ہرگز نہیں، اب یہ مال نہیں چلتا، اب یہ مال پوری کائنات کے برابر رسول اللہ میں ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا ہاں بندے سنا، اگر تجھے پوری کائنات اور اس کے برابر دے دیا جائے اور پھر تجھے کہا جائے کہ یہ سارا مال خرچ کر کے جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ تو بچو گے؟ کہے گا ہاں یا اللہ میں سارا دے کے جہنم سے عذاب سے بچوں گا. اللہ کہے گا نہیں، اب یہ ویلیو نہیں ہے، اب نہیں چلتا، ہم نے تجھ سے دنیا میں اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے وہ بھی نہیں کیا، تو اب ساری کائنات کے برابر لے بھی آؤ تو پھر بھی نہیں چلے گا. اب تو لائے گا کہاں سے؟ کوئی جانے دیتا ہے ساتھ؟ وہ لوہے کی انگوٹھی کو نہیں جانے دیتا ساتھ، وہ جانے دیتا ہے، کاٹ کے اتارنی پڑے پھر بھی اتار لیتے. کفن کی جیب ایسے نہیں ہوتی، بینک بیلنس بھی وہاں پہ چلتا نہیں ہے، تو لے جائے گا کیسے؟
لیکن اگر لے بھی جائے مل بھی جائے تو وہاں پہ پھر یہ کرنسی چلتی وہاں ایسے ہی جیسے یہ کاغذ ہے، بس ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات اور قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے فرمایا اس وقت سے پہلے ویلڈ ہے، تو جب تک ویلڈ ہے اس وقت تک کیا اٹھا لو؟ فائدہ اٹھا لو۔ آپ یوں سمجھیے جیسے حکومت پاکستان اعلان کرتی ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 1000 روپے کے جو پرانے بڑے نوٹ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کے بعد وہ نوٹ قابل قبول ہے، اس سے پہلے کیا کر لو؟ چینج کر لو۔ اس تاریخ سے پہلے چینج کر لو گے تو تمہیں کچھ مل جائے گا، اس تاریخ کے بعد وہ قابل قبول ہے۔ اللہ یہی بات کر رہا ہے، بالکل سیم ہے یہ۔ اور میں یا ایھا الذین وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت کا ٹائم ہے طے شدہ، اس سے پہلے خرچ کرنا کام دے گا، اس کے بعد کام نہیں ہے۔ فیقولا، موت سے وقت یہ کیا کہے؟ فیقولا، تو وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی۔ جب موت آ جائے گی تو پھر یہ کہیں گے منافق اور یہ مال نہ دینے والے کافر کہیں گے یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم، چند منٹ دے دے، چند گھنٹے دے دے۔ کیوں دے دے؟ فَأَصَّدَّقَ، تو مجھے ٹائم دے دے، میں صدقہ کروں گا۔ ٹائم مل جائے تھوڑا سا تو میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ، کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی قریب مدت تک، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، قانون بتا رہا ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ کسی جان کو، ہرگز مہلت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کسی جان کو۔ کب؟ اذا جاء اجلها، جب اس کا ٹائم آ جائے، جب ٹائم آ جائے، وقت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی، اس کے بعد اللہ رب العزت لیٹ نہیں کرتا، مؤخر نہیں دیتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبردار ہے، پورا باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔